نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ایوب یغتسل عریانا فخر علیہ جراد من ذہب فجعل ایوب یحسی فی ثوبہ فنادہ ربہ یا ایوب الم اکن اغنیتک عما ترى قال بلا بعزتک ولکن لا غنى عن برکتک رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے اور بغیر کپڑے کے آپ غسل فرما رہے تھے کہ آپ پر اچانک سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی۔ ٹڈی کھیتوں میں ہوتی ہے ٹڈیاں، ابھی ٹڈیوں کا جھنڈ آنے کی گواہی تھی بیچ میں، اللہ کا کرم میں نہیں آئی ٹڈی۔ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، آسمان سے سونے کی ٹڈیاں ظاہر ہونے لگی، اور یہ غسل حضرت ایوب علیہ السلام کا غسل صحت تھا، یعنی آپ بہت زمانے تک بیمار رہے اور آپ کی بیوی حضرت رحمت رضی اللہ عنہا وہ آپ کی خدمت کرتی رہیں، تو آپ بہت زمانوں کے بعد ٹھیک ہو کے غسل فرما رہے تھے اور کپڑے نہیں پہنے تھے۔ اس سے ایک پتہ چلا کہ احتیاط کی جگہ پہ ننگا نہانے میں بھی حرج نہیں ہے، جب یہ یقین ہو کہ کوئی آئے گا ہی نہیں، دروازہ اندر سے لو کے باتھ روم، تو وہاں بغیر کپڑوں کے آپ نہا سکتے۔ باقی جہاں یہ خیال ہو کہ یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے، مجھے نہاتے دیکھ لے سکتا ہے، دروازہ نہیں ہے، تو وہاں علماء نے اس طرح نہانے سے منع فرمایا کہ تب تہبند پہن کے نہائے، کپڑا پہن کے نہائے۔ آپ غسل فرما رہے تھے تو سونے کی ٹڈیاں ظاہر ہونے لگی، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے دیکھا، آقا فرماتے ہیں فجعل ایوب یحسی فی ثوبہ، حضرت ایوب اس ٹڈیوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے لگے، اسے کپڑا کر دیا اور وہ ساری سونے کی ٹڈیاں ظاہر ہونے لگی، آپ کے کپڑے میں آنے لگی۔ اللہ فرماتے فنادہ رب یا ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام کو رب نے ندا دی، اے ایوب تم سونے کے لیے اپنا کپڑا پھیلا دیا اور سونے کے ٹڈیاں لینے کے لیے اس قدر جو ہے جلدی کی، الم اکن اغنیتک عما تری، جو تم کر رہے ہو کیا میں نے تجھے بے نیاز نہ کر دیا؟ یعنی ان ساری چیزوں سے میں نے تم کو بے نیاز کر دیا ہے، میں نے جو چاہیے تھا وہ سب دیا، نبوت، کردار، کرم، شفا، پھر بھی تم سونے کی ٹڈیاں لینے لگے۔ حضرت ایوب کہتے ہیں بلا کیوں نہیں مولا، تو نے مجھے دنیا کی ساری چیزوں سے بے نیاز کر دیا، وعزتک، لیکن تیری عزت کی قسم جب بھی تیری رحمت اترے گی تو اس کو تو لینا ہی ہے، اس سے تو بے نیاز، تو یہ تیری رحمت ہے، تیری برکت ہے، تو پھر بندہ مومن اور ایک بندے کو تو یہ چاہیے کہ رب کی برکتیں جب اتریں تو اس برکتوں کو لے لے، یہ بے نیاز ہونے کے خلاف نہیں ہے، مولا تیری برکتیں ہیں تو میں اس کو سمیٹ رہا ہوں، اور تیرے بندے کا یہ کام ہے کہ جہاں برکتیں اترے سمیٹ لے۔ باقی رہی بات بے نیاز ہونے کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی لالچ نہیں آنی چاہیے، جہاں قانون، شرع، دین کے خلاف قانون کو بالائے طاق رکھ کے لالچ کے لیے کسی چیز کو لے، یہ لالچ نہیں ہے، یہ تو مولا تیری رحمت کی طرف رغبت ہے، تو اتار رہا ہے، اسے دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں۔
حضرت ایوب علیہ السلام بہت زمانوں تک بیمار رہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے صابر و شاکر بندے رہے. اتنے زمانوں تک بیماری میں کبھی آپ نے شکوہ و شکایت نہیں کی. کئی سال گزر گئے، بسترے پہ رہے، صاحب فراش بن کے رہے، مگر اللہ کی طرف سے یہ چیز ہے. میں نے اس سے پہلے ایک روایت آئی تھی حضرت عمران بن حسین کی، اور ان کے تعلق سے میں نے کہا تھا کہ وہ 27 سال تک بیمار رہے. صحابی ہیں، 27 سال تک بیمار رہے، بسترے پہ پڑے رہے، مگر ان 27 سال میں اس بیماری کا شکوہ نہیں کیا کہ یہ مجھے ہی کیوں ہے. اب ہم کو تو تھوڑا بہت آتا ہے تو پھر ہم لوگ شکوہ کرنے لگتے ہیں، طرح طرح کے الفاظ نکل جاتے ہیں. ایک تو جگہ میں گیا تو ایک خاتون کو پھر کلمہ پڑھایا، اور اس کو میں نے جو ہے کہا کہ کلمہ ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے. کوئی بیماری پریشانی تھی تو بولتی اللہ آسان کے نصیب ہوئی، معاذ اللہ. یہ جہالت، علم کی دوری، علماء سے دوری، تو یہ سب نتیجہ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکوہ نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. حضرت عمران بن حسین 27 سال تک بیمار رہے مگر شکوہ نہیں کی. اللہ کو ان کی ادا پسند اتنی آئی کہ جب وہ بیمار تھے، لیٹے رہتے تھے اپنی چارپائی پہ، تو ان کے صبر و شکر کو دیکھنے فرشتے آتے، اور آسمان سے فرشتے آ کے ان کو سلام کر کے ان کے چارپائی گھما کرتے تھے. یہ کیسے صابر بندے ہیں، شاکر بندے ہیں. تو صبر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے بندے کی. بھئی پیسہ آئے تو سب پھوکی آدھی کریں گے، اب غریب ہے تب دیکھا جاتا ہے کہ اب شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. نارمل حالت میں تو سب بولتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ کریں، مگر امتحان اس وقت ہوتا ہے جب حالات ہمارے خلاف ہو جائے تو اللہ آزماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، پیاس سے، پھلوں کو کمی کر کے، جان لے کر، ان چیزوں سے ہم آزمائیں گے. اور رب دیکھے گا، یعنی رب تو جانتا ہے مگر رب تمہیں دکھائے گا لوگوں کو کہ ان حالات میں تم نے کیسے صبر کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ ان ابی ابن کعب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغلام الذي قتله الخضر تبع كافرا ولو عاش لارحق ابويه طغيانا وكفرا متفق علیہ. یہ حدیث متفق ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. حضرت ابی بن کعب، ان کے تعلق سے میں بات کر چکا ہوں، روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لڑکا جسے حضرت خضر نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا ہوا. اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دیتا، تو حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا. سورہ کہف میں پورا واقعہ ہے. اب وہ واقعہ اتنا لمبا ہے کہ اس کے لیے 2-4 گھنٹے کی تقریر چاہیے، مگر آپ کو صرف میں اشارہ کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام وہ دریا کا سفر کرتے ہیں جس کا ذکر سورہ کہف میں ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، مجھے آپ کو سکھائے، آپ سے کچھ جاننے کو ملے گا. حضرت خضر کہتے ہیں ایک شرط پر رہیے گا، جو میں کروں تو سوال نہیں کرنا ہے. تو کہا ٹھیک ہے. پھر چلے تو پھر واقعی آیا، کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں ارے اتنی اچھی کشتی تھی آپ نے سوراخ کر دیا. کہا میں نے بولا تھا نا میرے کام پہ سوال نہیں کرنے کا. کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پورا قرآن مجید میں ذکر ہے قال لن تستطيع معي صبرا، تو میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ. پھر آگے چلے. جب آگے چلے تو
ایک آبادی میں پہنچے تو آبادی والے اب نئے لوگ آئے ہیں تو آبادی والوں میں کچھ تو غیرت ہونی چاہیے کہ دو لوگ آئے ہیں اور بڑے صاحب کمال ہو، صاحب صفت ہیں، ان کی دعوت کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُهُمَا، آبادی والوں نے ان کو مہمان نہیں بنایا، کسی نے کھانا پیش نہیں کیا۔ حضرت خضر حضرت موسیٰ لوٹنے لگے، لوٹتے لوٹتے آبادی سے نکل رہے تھے تو ایک دیوار تھی، دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے ہاتھ لگایا تو دیوار سیدھی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں ایک تو آبادی والوں نے کھانے تک کا نہیں پوچھا اور آپ نے اسی آبادی کی دیوار صحیح کر دی۔ اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کے صحیح کرنے پر ان لوگوں سے اجرت بھی لے لیتے، بغیر ایسے ہی کر کہ میں نے کہا تھا سوال نہیں کرنے کا۔ کیا نہیں، ٹھیک ہے، ابھی آپ کو میری طرف سے بہت عذر پہنچا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، ارے آپ نے بغیر قصور کے اسے قتل کر دیا۔ کہ میں نے کہا تھا نہیں کرنے کا، چلو اب ہو گیا، اب ہم آپ ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم ساتھ۔ اب حضرت خضر نے پوری ڈیٹیل دی کہ میں نے جو کام کیا وہ کیوں کیا۔ لو کشتی میں جو سوراخ کیا تھا وہ اس لیے تھا کہ کنارے پر بادشاہ تھا اور بادشاہ ظالم تھا، اور بادشاہ اچھی اچھی کشتیاں دیکھ کر غریب لوگوں سے کشتیاں چھین لیتا تھا، تو میں نے کشتی میں سوراخ کر کے ایب کر دیا تاکہ ایب والی کشتی بادشاہ نہیں لے گا اور اس غریب کی کشتی بچ جائے گی۔ ہاں یہ ہے کہ آپ دوسرا وہ دیوار میں نے کیوں صحیح کر دی، کہا یہ دیوار غلامین یتیمین فی المدینہ، شہر میں دو یتیم لوگوں کی دیوار تھی، دو یتیم بچوں کی دیوار تھی، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ دبا ہوا تھا، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا۔ شہر کے لوگ تو کیسے بے غیرت تھے، پتہ چلی گیا کہ ہم لوگوں کی دعوت بھی نہیں کی تو بچوں کا خزانہ چھوڑتے۔ بھئی آدمی کے پاس پاور آتا ہے، کروڑوں پڑا ہو تب بھی غریب کی ایک بالشت زمین کے لیے جھگڑا کرے گا۔ کروڑوں پڑا ہے، خربوں پڑا ہے، کھاتے کھاتے کھٹے گا نہیں، مگر پھر بھی پڑوس کی ایک بالش زمین کے لیے کیس کرے گا۔ اتنا دل نہیں آئے گا چلو یار مجھے تو اللہ نے بہت دیا ہے، میرا پڑوسی ہے ہبہ کر دوں دے دوں، مگر نہیں۔ آقا کہتے ہیں دنیا سے پیٹ کبھی بھرتا نہیں ہے، قبر ہی کی مٹی ہے جو بندے کا پیٹ بھر سکتی ہے، باقی یہاں پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ صبح کھاؤ شام کو کھا لی، کھانے سے بھی پیٹ نہیں بھرتا ہے، اور لالچ، حرص، تمنا، آرزو، خواہشیں اور بڑھتی رہتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا آدمی مجھے بتا دو جس کا یہ کہنا ہو کہ اب کوئی تمنا نہیں ہے۔ جس کے پاس خربوں ہیں وہ بھی ریلائنس جیو فری لگا کے اور لینا چاہتے ہیں، اور لینا چاہتے ہیں، تو آرزویں کبھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ غالب کہتے کہتے انتقال کر گیا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت میرے ارماں نکلے پھر بھی کم نکلے۔ خواہشیں آرزویں پوری نہیں ہوتی ہے۔ سائیکل لیا تو بائک کا ارادہ تھا، بائک لیا تو پھر مارکیٹ میں اچھی بائک آئی اس کا ارادہ تھا، ساری بائکیں استعمال کر لی تو فور ویلر کا ارادہ ہے، فور ویلر 1-2-4 مہینہ نہیں چلائے گا، اس سے نیا ورژن آ گیا وہ لیا۔ یہ خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہے اور اجل کا فرشتہ آ جاتا۔ صاحب تصوف لکھتے ہیں کہ دنیا میں سکرات میں پڑے ہوئے کسی انسان سے پوچھو جس کی تمنا ہو کہ میری ایک خواہش، میری ساری خواہشیں پوری رہ گئی، کوئی ایسا نہیں کہے گا۔ ہر سکرات میں پڑا ہوا بندہ کہے گا کہ ایک کام رہ گیا، ایک آرزو رہ گئی۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ زندگی ایک سفر ہے، اور سفر میں سامان جتنا کم رہے گا چلنے میں آسانی رہے گی۔ سفر کرو، عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ سفر میں سامان کم رکھو، زیادہ سامان تو سفر ہے وہ اٹھائے گا کہاں، تو سفر میں سامان جتنا کم رہے گا سفر بہت آرام دہ ہوگا۔ زندگی ایک سفر ہے، اس میں سامان کم رکھو، خواہشیں کم رکھو، آرزویں کم رکھو۔ اپنا گزارا اگر روزانوں کے 200 سے ہو جاتا ہے تو 200 ہی کی خواہش رکھو، 400 کے لیے لپکو مت، ورنہ وہ 400
تمہیں اس 200 سے بھی ہاتھ دھونے کے قریب کر دے گا۔ جو راتوں رات کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں نا، پھر فراڈ کرتے ہیں، اور پھر جو تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورتوں کے مطابق زندگی گزارو۔ ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، خواہشیں تو بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیوار کے نیچے بات آئی تو بتا دیا، میں نے اس سے پہلے اس کا ذکر بیان میں کر دیا ہے۔ تو وہ دیوار حضرت خضر نے لگا دی، ہاتھ لگایا، کو گرنے کو تھی تو دیوار صحیح ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں ایک تو آبادی والوں نے دعوت بھی نہیں کی، آپ نے دیوار صحیح کی، چلو صحیح تو کی مگر ان سے کچھ پیسہ لے لیتے، اجرت لے لیتے۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں میں نے دیوار صحیح کی تھی، وہ اس لیے کی تھی کہ غلامین یتیمین فی المدینہ، اس دیوار کے جو مالک تھے، مکان کی جو دیوار تھی 2 یتیموں کی دیوار تھی، اور اس کے نیچے خزانہ لگا ہوا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی، خزانہ نکلتا تو بچوں کا مال گاؤں والے آ کر ضبط کر لیتے خزانہ۔ اس لیے بچے بڑے ہو جائیں پھر خود اللہ تعالیٰ ایسا سبب بنائے گا کہ بڑے ہوں گے تو خزانہ نکال لیں گے، ابھی چھوٹے ہیں تو لوگ آ کر ان سے خزانہ چھین لیں گے۔ تو دیوار میں نے صحیح کر دی تاکہ خزانہ بچا رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آخر ان بچوں پر حضرت خضر نے اتنا رحم کیوں کیا بھائی؟ اللہ کی اتنی مہربانی کیوں ہوئی ان بچوں پر؟ اس لیے کہتے ہیں کان ابوہما صالحا، اللہ نے فرمایا کہ ان کا باپ نیک تھا۔ چود بھی پشت میں یہ بچے تھے، ان کا باپ ہوتے ان کا جو 14واں باپ یعنی 14واں جو دادا تھا وہ نیک تھا۔ 14ویں پشت میں جو ان کا دادا ہے وہ نیک ہے، تو اس کی نیکی کی وجہ سے ان بچوں کو، ان کی اولاد کو یہ پھل مل رہا ہے۔ بتائیے، باپ داداؤں کی نیکیاں اولاد کو کام آتی ہے، ان کی برائیاں بھی نڑتی ہے بھائی، ان کی برائیاں بھی نڑتی ہے۔ علامہ ابو النور صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے نا، ایک بادشاہ کا جو وزیر کا بیٹا تھا یا سپاہی کا بیٹا تھا، وہ بادشاہ کی لڑکی پہ فریفتہ ہو گیا، اور بادشاہ اس شادی سے اور اس کا باپ خود اس شادی سے راضی نہیں تھا۔ ان کو لے کر کہا یہ ہماری جو ہے حیثیت نہیں کہ بادشاہ کی لڑکی سے شادی کریں، شہزادی ہے، مگر نہیں مانے، اور رات کو استبل میں گئے۔ استبل کے جو سائز تھے، کہا کہ تمہارے استبل میں جو اچھا گھوڑا ہو، تیز بھاگنے والا، دو گھوڑا لیا، مگر استبل کا مالک کہتا ہے کہ یہ گھوڑی بہت تیز دوڑتی ہے اور بہت اسپیڈ سے توڑتی ہے، سب میں یہ سب سے تیز رفتار ہے، مگر ایک نقصان ہے۔ کہا کیا؟ کہا کبھی کبھی پانی کا چشمہ دیکھ لیتی ہے تو رک جاتی ہے۔ کہا چلو وہ دیکھ لیں گے، اور دونوں نے لیا اور دونوں گھوڑی پہ سوار ہو کر پریمی پنکھڑاؤ فرار، اخبار میں آتا ہے نا، دونوں بھاگ گئے۔ بادشاہ کو پتا چلا، وزیر کو پتا چلا، سپاہیوں کو دوڑایا، سپاہی بھی دوڑے، بہت دوڑے، پیچھا کر نہیں سکتے تھے، مگر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک جگہ بھاگتے بھاگتے پانی کا چشمہ آ گیا۔ پانی کا چشمہ آیا تو گھوڑی کھڑی رہ گئی، گھوڑی، اور پیچھے سے سپاہیوں نے آ کے پکڑ لیا۔ گھوڑی استبل کے مالک نے کہا تھا کہ یہ اس کا نقصان ہے، اس میں اندر یہ عیب ہے۔ پانی دیکھ کر گھوڑی کھڑی ہو جاتی ہے۔ کیوں کھڑی ہو جاتی ہے؟ تو استبل کے مالک نے بتایا تھا کہ اس کی جو نانی تھی اس میں یہ عیب تھا، اس کے نانی کا اثر اس کے نواسی میں آیا ہے۔ خیر اس وقت اس نے پانی دیکھا اور رک گئی، پیچھے سپاہی آئے اور لے گئے۔ جب لے گئے تو جاتے جاتے کہہ رہا تھا گھوڑی تو اچھی تھی مگر اس کے نسل کی خرابی مجھے آڑے آ گئی۔ اس کے نسل کی خرابی، اس کی نانی نے کے اندر جو فالٹ تھا اس میں فالٹ آیا، اس کے نسل کی خرابی مجھے پکڑا دیا۔ خیر گئے، اپنے باپ کے پاس گیا، باپ نے ڈانٹا، اور باپ نے جب ڈانٹا تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان صحیح بات ہے کہ میں تو بھاگ جاتا، آپ کے سپاہی بھی پکڑ نہیں سکتے تھے، مگر جس سواری پہ سوار تھا اس کے نسل کی خرابی اس کو آڑے آئی اور مجھے پکڑا دیا۔ اس جملہ کہہ کر بیٹا کہتا ہے کہ اگر میں بھی والد گرامی کسی لڑکی کو لے کے بھاگا ہوں
تو میرا فالٹ نہیں، چیک کیجئے گا آگے کسی کا فالٹ ہوگا جو مجھے نہ رہا ہے۔ نسل کی خرابیاں جو ہے اولاد میں جاتی ہے، اور اس کی اچھائیاں اولاد میں آتی ہے، اس کو پھل ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں کان ابوہما صالحا، ان بچوں کا 14ویں پشت میں جو دادا تھا وہ نیک تھا، اس کا اجر مل رہا ہے کہ جناب خضر اس کی دیوار صحیح کر رہے ہیں، اور وہ بچے کو قتل کر دیا۔ دیکھو یہی واقعہ بیان کرنا تھا۔ کہتے ہیں حضرت خضر نے اس بچے کو کیوں قتل کیا؟ کہ اس لیے کہ وہ بچہ بڑا ہوتا تو کفر میں مبتلا ہوتا، اور کافر ہی نہیں ہوتا بلکہ کافر گر ہوتا، وہ کفر کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دیتا۔ اس لیے حضرت خضر کو یہ معلوم ہوا، اس واقعے سے پتا چلا کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہے، الہام کی بنیاد پہ کسی کو قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے گویا جناب خضر پہ وحی کی ہے، اس وحی کے تعلق سے جناب خضر کے پاس یہ علم ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کافر ہوگا، اور اتنا کافر ہوگا کہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی کافر ہوں گے، تو ماں باپ کفر سے بچ جائے، بچے کو ہی قتل کر دیں، اس لیے آپ نے قتل کر دیا۔ تو اب آقا کہتے ہیں، حضرت ابی بن کعب روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا وہ غلام جس کو حضرت خضر نے قتل کیا وہ کافر پیدا ہوا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو بھی زندیق بنا دیتا۔ کبھی کبھی ماں باپ کی وجہ سے اولاد کافر ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کی وجہ سے ماں باپ کافر ہو جاتے ہیں، محبت میں یا کوئی بھی معاملات ہو۔ حضرت خضر کا نام ہے عباس، یا ایک روایت میں بلیہ بن ملکان۔ ایک جگہ ایک بزرگ کا قول پڑا تھا کہ جس کو حضرت خضر کا نام یاد رہے گا اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ حضرت خضر کا نام کیا ہے؟ بلیہ بن ملکان۔ جس کو حضرت خضر کا نام یاد رہے گا اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ یاد کر لیے، بلیہ بن مانے لڑکا، بلیہ بن ملکان، بلیہ بن، بولیے، بلیہ بن ملکان، بلیہ بن ملکان۔ ہاں، خضر تو آپ کا لقب ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام جہاں بیت خضر سے بنا ہے، اور عربی کا صفت مشبہ ہے، یعنی ہریالی کرنے والے، ہریالی پیدا کرنے والے۔ تو اب حضرت خضر، جیسے خضر ہرے رنگ کو کہتے، جیسے گنبد خضرا، ہرا گنبد، گرین ٹاؤن، تو حضرت خضر کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جہاں بیٹھ جاتے تھے وہ سفید زمین ہوتی یا پتھریلی ریتیلی کسی بھی طرح کی زمین ہوتی، جناب خضر اس زمین پہ بیٹھ جاتے، اور جب اٹھتے تو وہ بیٹھی ہوئی پوری جگہ اللہ تعالیٰ گھاس و ہریالی سے بھر دیتا تھا۔ وہ گھاس سے، ہریالی سے وہ جگہ بھر جاتی، اور بعض لوگ کہتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ اس جگہ سے پانی کا چشمہ بھی نکلتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کا نام ہو گیا خضر، آپ کا لقب ہو گیا خضر، آپ کا نام تو عباس، اور ایک روایت میں بلیہ بن ملکان ہے۔ اور یہی حدیث ہے ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما سمی الخضر یا خضر لانه جلس على فروة بيضاء فاذا هي تهتز من خلفه خضراء، رواه البخاری۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا خضر اس لیے نام رکھا گیا، یعنی لقب اسی لیے نام رکھا گیا کہ آپ سفید زمین پر بیٹھتے تو اچانک وہ آپ کے پیچھے سے سبزہ سے وہ زمین حرکت کرنے لگتی، یعنی سبزہ اگاتا اور وہ سبزہ حرکت کرنے لگتا، ہریالی پیدا ہوتی، تو پھر آپ کا نام ہو گیا خضر اور خضر، دونوں لفظ ہے لغت اور ڈکشنری میں، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، دونوں لفظ ہے، تو آپ کا یہ لقب ہو گیا خضر، جبکہ نام عباس یا بلیہ بن ملکان ہے۔ آگے ایک حدیث آ رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے تھے روح قبض کرنے، کہا چلیے اللہ نے آپ کے بلایا ہے، میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تماچا مارا، حضرت ملک الموت کی آنکھ باہر آ گئی۔ اب اس واقعے میں بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں عرض کرتا ہوں۔ الفاتحہ۔